عزیزان گرامی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین مصطفیٰ قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات۔ فرمایا کہ نظام مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، دین مصطفیٰ وہ ایک ایسا قانون ہے، ایسا آسمانی قانون ہے کہ جو ذوی العقول کو، انسانوں کو، لوگوں کو خیر بذات کی طرف لے جاتا ہے اور لوگوں کو خیر بذات کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف بڑھے، اپنے مسائل کو حل کرے، اپنے معاملات کو دیکھے، زندگی کے جتنے بھی شعبے جات ہیں ان میں وہ بہتری کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ تو نظام مصطفیٰ قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات، یہی ایک قانون ہے، یہی ایک دین ہے، یہی ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے، الی الخیر بالذات۔ اب جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں، چونکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اخروی کے تمام تر شعبے جات پر محیط ہے، اس میں عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معمولات بھی ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبے جات ہیں، بیع و شرع ہے، خرید و فروخت ہے، نکاح ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں سے گزر رہا ہے، جو چیزیں اس کو درپیش ہیں، جو کچھ بھی ہے تمام تر اس نظام میں ہے۔ لیکن جب بات لفظ نظام بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سر فہرست ایک ہی بات آتی ہے کہ حاکمیتی نظام کو کس طرح سے اس کی اصلاح کی جائے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی شعبے جات ہیں ان میں اصلاح کیسے کی جائے، ان کی ذہن سازی کیسے کی جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کیسے کیا جائے۔ عزیزان گرامی، نظام مصطفیٰ اور نظام خدا یہ کوئی دو الگ الگ نظام نہیں، عزیزان گرامی یہ ایک ہی نظام ہے، اور نظام مصطفیٰ در حقیقت میں نظام خدا ہے، قانون مصطفیٰ در حقیقت میں قانون خدا ہے۔ تو احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکام خدا ہے۔ کس طریقے سے؟ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کہ فرمایا کہ نہیں ہے کسی مومن کے لیے یہ بات جائز، نہیں ہے کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں تو وہ ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ قانون، یہ وہ نظام، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کو انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے، کبھی وہ نظام اس کی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ مومن اب وہی ہے جو اپنے سر کو تسلیم خم کرے، سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مسائل میں، کسی معاملات میں ایک ایسی بات، ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہتری اس میں ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول بہتری تو اس کی مخالف سوچ کے مطابق کسی معاملے میں ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی کہ نہیں، بہتری تو مجھے اس میں نظر آ رہی ہے، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہی اب عقل سے ماورا بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ روا ہی نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنی چاہت کو مقدم کر دے، بلکہ مومن اور مومنہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اپنی خواہشات کو تابع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات پر
اپنی سوچ پر، اپنی سمجھ پر، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو غالب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر اس میں سر فہرست جو نقطہ نظر بات ہے وہ یہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسم مبارک کا ذکر خیر فرمایا، اور لفظ قضا واحد کا استعمال فرمایا، اذا قضى اللہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے۔ تو در حقیقت میں فیصلہ مصطفیٰ فیصلہ خدا ہے، در حقیقت میں نظام مصطفیٰ نظام خدا ہے، در حقیقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام بھی احکام خدا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ان یرضوہ ما نہیں فرمایا کہ زیادہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، فرمایا نہیں، فرمایا ان یرضوہ کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو واحد کا ضمیر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واحد کی ضمیر یہاں پر استعمال فرمائی تو بتا دیا کہ جو رضائے مصطفیٰ ہے وہی در حقیقت میں رضائے خدا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، نظام مصطفیٰ نظام خدا، فیصلہ مصطفیٰ فیصلہ خدا، احکام مصطفیٰ احکام خدا۔ تو عزیزان گرامی یہ مترادف الفاظ ہیں، کوئی اس فیصلے کو اور اس فیصلے کو الگ الگ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کا فیصلہ اور ہے، اللہ کا فیصلہ اور ہے۔ عزیزان گرامی یہ وہ دونوں ایک ہی فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ با جگہ مقام با مقام ارشاد فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ کی اطاعت کرنا در حقیقت میں خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیا ملتا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے فوز عظیم کو کامیاب ایک عظیم کامیابی کو حاصل کر لیا، فوز عظیم کے منصب کو پا لیا۔ عزیزان گرامی جب نظام کی جب بات آتی ہے، القصہ مختصر، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی حاکمیت کی، کائنات کے نظام کی، ملک کے نظام کی، اور ملک میں امن و آشتی پیدا ہو جائے، رائج ہو جائے، اسی کی بات آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہر انسان اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کا نفاذ کیسے کیا جائے، اس کو رائج کیسے کیا جائے، اس کو کس طریقے سے عمل میں لایا جائے۔ عزیزان گرامی انسان اگر گھر سے چلتا ہے، کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے ایک مقام پر پہنچتا ہے اور ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب وہ شریعت کی روح سے اس کاروبار کو دیکھتا ہے تو وہ بے فاسد کہلا رہی ہے، بے باطل کہلا رہی ہے، کہیں اس میں سود نکل رہا ہے، بظاہر اب اس کو فائدہ اور بہت پروفٹ نظر آ رہا ہے، مگر وہ اس طرف جب دیکھتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے کاروبار کو کرنا چاہتا ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اس کاروبار کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اس کاروبار کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ اب بظاہر اسے فوائد نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا آ گیا کہ وہ کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دن بھر بکری نہیں ہوتی۔ اب وہ اس شان سے تو چلا تھا کہ جب گھر سے چلا تھا کاروبار کی نیت سے اپنا ساز و سامان بھی لے کر نکلا تھا، اس کے کاندھوں پر گناہوں کی گٹھری تھی، ایک بوجھ تھا، مگر جب اس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، احکام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کاروبار پر جمع رہا، بکری نہیں کی، مگر خلاف شریعت اس نے کوئی عمل اور کوئی کاروبار اور کوئی فروخت کوئی شے نہیں کی،
مگر ایک چیز بھی اس کی بک نہ پائی۔ اب جب وہ اسی کنڈیشن میں گھر پر چلا ہے تو وہ آیا تھا کہ اس کے کاندھوں پر گناہوں کی گٹریاں تھیں، مگر جب گھر پہنچا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ بظاہر اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے انحراف جو کرتا ہے، اس کے احکام سے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں 3 مقامات پر وعید فرمائی ہے۔ اسے کافر بھی قرار دیا ہے، اسے ظالم بھی قرار دیا ہے، اسے فاسق بھی قرار دیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو کافر ہونا بھی ثابت ہے، ظالم ہونا بھی ثابت ہے، اور فاسق ہونا بھی ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اور اس تعارض کو دور کرنے کے لیے سمجھایا ہے کہ ایک آیت سے تو جو اللہ اور اس کے رسول سے کے احکام سے انحراف کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے برخلاف کرتا ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے۔ تو اب ہم کس کو کافر سمجھے، کس کو فاسق سمجھے، کس کو ظالم سمجھے؟ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکام کو اللہ نے جو کچھ نازل کیا، جو اتارا، اس کو دل سے اگر انکار کرتا ہے، اور ایک صورت ہے کہ دل سے تسلیم تو کرتا ہے، دل میں انکار نہیں مگر عملاً انکار کر دیتا ہے، اب اس کی یہ تقسیمات فرمایا کہ جو دل سے انکار کر دے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احکام آ گیا، حدود میں، عبادات میں، فرائض میں، واجبات میں، اگر وہ دل سے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فوراً وہیں کافر ہے۔ اگر عملاً اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق یا تو ظالم کے زمرے میں چلا جائے گا، کیونکہ کافر ہونا تو بہت بڑا خسارہ ہے، دائمی جہنمی بن گیا، وہ ہمیشگی کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اگر وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ اگر ظالم ہے تو کچھ سزا پانے کے بعد بالآخر انجام کار وہ جنت میں آ جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بھی خسارہ کوئی کم نہیں ہے۔ اور اگر اس کو بھی کوئی ہلکا جانے، اگر کوئی گناہ صغیرہ کو پر مستقل مزاجی لے آئے، ڈٹا رہے کہ گناہ صغیرہ تو ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا، گناہ صغیرہ تو ہے، رب کی رحمت بڑی ہے، کبیرہ تھوڑی ہے، گناہ صغیرہ ہے، تو یہ مستقل مزاجی پے در پہ اس گناہ کو دہراتے رہنا، وہ گناہ پھر گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمائے کہ دل سے انکار اور ایک عملاً انکار ہے۔ اب جب سارق کی، چور کی سزا، حدود اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا نازل کردہ حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہنے والوں نے بکواس کی بھی ہے، یہ تو بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ فرمائے کہ دل کا انکار تو کفر ہے، اگر وہ عملاً انکار کر رہا ہے، مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، صوم و صلات کی پابندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان سے اترے ہوئے فرائض ہیں، لوازم ہیں، یہ لازم ہے ہم پر، اگر اس سے دل سے انکار ہو جاتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو عملاً اس کا انکار کر، دل سے تو تسلیم کرتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے دل سے کہ یہ اللہ کا احکام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، شریعت میں یہی حکم ہے، مگر عملاً اس کا انکار کرتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، زندگی بسر نہیں کرتا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف کرتا ہے، جو اللہ کی نازل کردہ احکام سے منحرف ہو جاتا ہے، اگر دل سے انکار کرتا ہے، دل سے منحرف ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر عملاً منحرف ہو چکا ہے تو پھر وہ ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ پہلے اپنی ذات پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا نفاذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ نظام کا نفاذ ہماری ذات سے
پھر ہماری ذات سے ہمارے گھر پر ہمارے معاشرے سے جب یہ پھیلتا ہوا چلا جائے گا تو پورے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو جائے گا، اور اس کا انتخاب کیجئے جو فقط نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً بھی بات کرتا ہے، میدان عمل میں بھی آ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنا قیمتی انتخاب بھی اسی کے ہاتھ میں دیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی خاطر وہ ڈور بھی انہی کے ہاتھ میں دیں جو عملاً قولاً فعلاً نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔